کہ ہم کس طریقے سے بچے کو لے کر چلتے ہیں، بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے میں، تو پھر اس کے بعد اس کو نماز کے اذکار یاد کرائے جاتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار آن لائن اکیڈمی سے میں ہوں انوار السادات۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ مجھ سے بعض ساتھیوں نے پرسنل کے اندر پوچھا بھی کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کا نصاب پڑھاتے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر۔ الحمدللہ ہماری اکیڈمی انوار آن لائن اکیڈمی ایک عرصہ دراز سے پراپر طریقے سے لے کر چل رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے طلبہ کرام جو ہے یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آئے روز فیس بک کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی طالب علم کا ناظرہ ختم ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ حفظ کی طرف آ رہا ہے، اور کبھی کوئی طالب علم جو ہے وہ اس نے قرآن شریف جو ہے مکمل کر لیا، کسی نے قاعدہ ختم کر لیا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ درس تفسیر وغیرہ، درس قرآن وغیرہ، قرآن عربک کورسز وغیرہ، اس قسم کے کورسز بھی الحمدللہ، اور پھر دراسات دینیہ کا 2 سالہ کورس الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو نصاب ہے نا قرآن شریف پڑھانے کے حوالے سے، یہ جو میں ویڈیو بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو، اس کے اندر میں نے یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم کس طریقے سے بچے کو لے کر چلتے ہیں، بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے یعنی کہ سب سے پہلے اس کو کیا چیز پڑھائی جائے گی اور کس طرح لے کے چلا جائے گا۔ دیکھیں اگر بچہ ایسا ہے یا بچی ایسی ہے کہ اس کی عمر 3.5 سال کی ہے، لیکن اس کی زبان صاف ہے، زبان صاف ہے، یعنی کہ حروف کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح نکال لیتے ہیں، تو 3.5 سال کی عمر میں اس بچے کو آپ اکیڈمی جوائن کروا سکتے ہیں، آن لائن کی فیلڈ میں اس کو جو آن لائن پڑھوا سکتے ہیں، اگر اس کی زبان جو ہے وہ صاف ہے۔ اگر اس کی زبان صاف نہیں ہے بچے کی، تو پھر انتظار کیا جا سکتا ہے کہ 4 سال، 4.5 سال، اور پھر یا تو 5 سال کی عمر تک، کیونکہ عموماً بچوں کی زبان زبان ہوتی ہے بسا اوقات چھوٹے بچوں کی صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درست ہو جاتی ہے۔ 5 سال کا ہو جائے پھر تو اسے داخل کرا ہی دینا چاہیے، اور اگر زبان صاف ہو تو 3.5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ بھی جو ہے آن لائن جو ہے بہت اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، بچے کو ہم سب سے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں، اور قاعدہ وہی پڑھاتے ہیں جو ہم نے خود پڑھا ہے، یعنی نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ مشہور ہے اور بہترین انداز سے، بہت سارے قاعدے نکلے ہیں، جدید نکلے ہیں، مختصر نکلے ہیں، طویل نکلے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے خود بھی یہی پڑھا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، اس لیے ہم اسی کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں کہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ ہماری جو کلاس کا عموماً جو وقت ہوتا ہے وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے، 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر 15 منٹ جو ہے وہ قاعدے کا سبق چلتا ہے، اور 5 سے 6 منٹ جو ہے وہ اس کے بعد کلمے وغیرہ اس بچے کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ 5 سے 6 منٹ میں جتنا وہ یاد کر لیں، 6 کلمے جب وہ یاد کر لیتا ہے بچہ روزانہ 5 سے 6 منٹ کے دورانیے میں، تو پھر اس کے بعد اس کو نماز کے اذکار یاد کرائے جاتے ہیں۔ مثلا نماز کے اندر ثنا ہے، اس طریقے سے تشہد ہے، اور اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے، اور اسی طریقے سے اسے آیت الکرسی وغیرہ جو ہے وہ یاد کرائی جاتی ہے۔ یہ یاد جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سورتوں کی طرف، کہ اسے سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 آخر کی جو صورتیں ہیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں۔ جب بچہ یہ یاد کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اسے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ سوچئے، آپ حیران ہوں گے کہ کیا اس میں وقت نہیں لگے گا، یا پھر بہت آہستہ نہیں چل رہا؟ تو دیکھیے ہم پراپر طریقے سے لے کے چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں بچہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ 3.5 سال اور 4 سال کا بچہ ایسا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، تو اسے آپ ڈائریکٹ اگر نماز کا طریقہ بتائیں گے تو شاید اسے مشکل ہو جائے، ہر بچہ کور نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہمارا ایک پوری ترتیب ہے، تو بہرحال پھر اسے نماز کا طریقہ اسے باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ نماز کا طریقہ جب وہ کر لیتا ہے تو ہم نے اسے کلمے بھی یاد کرا لیے، صورتیں بھی یاد کرا لی، نماز کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے بار بار مشق کر کے، پریکٹس کر کے اسے سمجھا دیا۔ اب اس دوران وہ قرآن بھی شروع کر چکا ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو بچہ قرآن ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے، تو بہرحال پھر ہم دعائیں شروع کرا دیتے ہیں، کم از کم 40 مسنون دعائیں۔ جب تک بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا ہے ہم اسے 40 مسنون دعائیں یاد کرواتے ہیں، یا پھر بسا اوقات بچے کے والد یا والدہ کی فرمائش کے مطابق بچے کو جو ہے قرآن کی صورتوں کی طرف لایا جاتا ہے کہ اسے حفظ کروایا جائے۔ مشہور صورتیں سورہ ملک وغیرہ ہو گئی، سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، سورہ مزمل، اور اسی طریقے سے سورہ کہف،
اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ جو مشہور صورتیں ہیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ بچہ جو ہے وہ قرآن شریف بھی مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ کرنے کے بعد یعنی یہ جو سیٹ اپ بنا رہا ہوں نا صورتیں یاد کرانے کا، یہ قرآن شریف مکمل، قرآن شریف ناظرہ مکمل کرنے کے بعد جو یہ سیٹ اپ آتا ہے، یا تو صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، یا پھر بچے کے والدین کی فرمائش کے مطابق بچہ اگر ذہین ہو، شوقین ہو، اور والدین کا بھی شوق ہو اور پڑھ سکتا ہو تو اسے حفظ کی طرف پھر لایا جاتا ہے۔ اسی دورانی کے اندر وہ جو حفظ کرتا ہے تھوڑا سا وقت جو اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک پراپر طریقے سے بچہ جب اس طرح پڑھتا ہے قرآن شریف، جو میں نے آپ کو پوری ترتیب بتائی ہے، تو اگر وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، بچہ چھٹیاں نہیں کرتا ہے اور سبق بھی یاد کرتا ہے، اور آپ کے پڑھانے کا انداز بھی اچھا ہے کہ آپ اس بچے کو محبت دیتے ہیں، تعلق اس کے ساتھ آپ بناتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بچہ اس 20 منٹ کی کلاس کے دورانیے کے اندر 3 سے لے کے 4 سال کے اندر قرآن شریف ختم کر سکتا ہے۔ 3 سے لے کے 4 سال کے اندر قرآن شریف الحمدللہ بہترین انداز میں پڑھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دہرائی ہوتی ہے، دہرائی کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی بچے میں 2 مرتبہ دہرائی کا آتا ہے، کسی بچے میں 1 مرتبہ، اور کوئی بچہ اتنا اچھا پڑھ لیتا ہے کہ اسے دہرائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اسے ڈائریکٹ حفظ کی طرف جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک نصاب ہے مختصر سا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انوار آن لائن اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔